اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دینی مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک اہم مضمون شروع کیا تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ۔ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ قرآن کریم کے حافظ تھے نہ حدیث کے ماہر۔ لیکن جب کوئی قرآن کریم پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ قرآن پڑھا، کوئی حدیث پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث پڑھی۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ آپ قرآن جانتے نہیں ہیں، پھر کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ حدیث آپ کو معلوم نہیں، پھر کیسے پتہ چلتا تھا آپ حافظ حدیث تو ہے نہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی روشنی نکلتی ہے جیسے آفتاب کی کرنیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن پڑھا۔ جب کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے چاند کی روشنی کی طرح چاندنی نکلتی، جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے حدیث شریف پڑھی۔ امتحان لیا گیا، امتحان میں بھی نہایت کامیاب ہوئے۔ ایک مختصر نکتہ یہاں کہ قرآن کریم انسان کے سراپا کو نورانی کر دیتا ہے۔ قرآن کریم سے باہر بھی نور پھیلتا ہے، اندر بھی نور پھیلتا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ نے خود نور کہا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح کتاب اور ایک نور آیا۔ آج مجھے خوشی ہے کہ کل جو مضمون میں نے چھوڑا تھا
اس کا ماں بہنوں نے گھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے تذکرہ کیا ہے. اور آج اصرار کے ساتھ اس بیان میں آئی ہیں کہ کل کا جو وعدہ تھا وہ آج پورا کیا جائے گا، کل کا جو بیان باقی ہے وہ آج کمپلیٹ کیا جائے گا. اس جذبے کے ساتھ آئی ہیں. یہ جذبہ قابل مبارکباد ہے کہ آپ توجہ سے سن رہی ہیں، اور یہی چیز فائدہ دیتی، کیونکہ جب تک توجہ کے ساتھ سنیں گے نہیں اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا. اس لیے قرآن کریم کے آداب میں بھی ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس لیے جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو بیچ میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے تلاوت کو سننا چاہیے. یہاں تک کہ موبائل پر اگر آپ قرات سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، تو بھی درمیان میں گفتگو کرنا قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کے اور سننے کے آداب ہیں. ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اللہ کی اس عظیم کتاب کو سننا ہے، پڑھنا ہے. کل اپنی بات یہ چلی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر گھر میں قرآن کریم ہے. لہذا قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرو. بخاری شریف جلد ثانی فضائل القرآن، اس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سالوں کے اندر مکمل فرمائی، اور 16 سال روزہ دار رہے ہیں، اور 40 سال تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھایا ہے. اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ کتاب ہمارے سامنے آئی ہے. 263 میں انتقال ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. وہاں سے لے کر آج 1300 سال ہونے کو آئے، بخاری شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ منشأ وجود پر موجود ہے، اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء والبخاری. اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے نہایت صحیح، ایک صحابی کا واقعہ ہے. وہ صحابی کا نام ہے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. انصاری صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار 2 مرتبہ گم ہوا ہے. یہ ہار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہن ہیں ان کی، ان سے لیا ہے، بڑی بہن ہے.
سفر میں گئی تھی تو ہار پہن کر گئی تھی، ماں بہنوں کو ویسے زیورات کا شوق ہوتا ہے۔ دو مرتبہ گئی، دو مرتبہ یہ ہار گم ہوا۔ ہار جب قریب میں گم ہوا تو تیمم کی آیتیں اتری، ہار جب دور گم ہوا تو واقعہ افک پیش آیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر ہے۔ تو جب ہار گم ہوا رات کا وقت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلے پر ہاتھ رکھا تو ہار غائب۔ ہار تھا کسی اور کا، امانت تھی، اور امانت دار کو پہنچانا ایمان کی علامت ہے۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور ایمان والا امانت دار ہوتا ہے۔ نبی سب سے بڑا امانت دار ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ حضور کے دو اوصاف ہیں، صدیق اور امین۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، آپ نے قافلے کو رکوا دیا اور حکم دیا کہ ہار تلاش کیا جائے، معمولی چیز ہو لیکن امانت ہے، پہنچانا ہے جس کی ہے اس کو۔ صبح کی نماز کا وقت قریب ہو گیا، ایمان والے کے لیے تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہی ہوں لیکن جیسے ہی اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، سب کام چھوڑ کر پہلے نماز پر کھڑی ہو جائیں۔ اگر نماز پڑھنے کے لائق ہیں پہلے نماز ادا کریں، دوسرے سب کاموں کو پیچھے ڈال دیں، سب سے پہلے جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ نماز وقت پر پڑھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز کو ادا کیا جائے۔ صحابہ کرام جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی ان کے ابا جان کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز خطرے میں آ گئی۔ اس وقت تک تیمم کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے فرمایا کہ تیری وجہ سے مسلمانوں کو نماز کا مسئلہ پیدا کر دیا، تو نے ہمیشہ دھیان نہیں رکھتی، ہار گم کر دیا۔ اور انگلی سے پسلیوں میں کچوکے مارنا شروع کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کیا کہتا ہے، محبت کیا کہتی ہے، وہ حدیث میں آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑا درد ہو رہا تھا، ابا مار رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن چونکہ میری گود میں آفتاب رسالت آرام کر رہا تھا، اس بنا پر میں نے حرکت نہیں کی تاکہ میرے نبی کی نیند میں تکلیف نہ آئے، آرام میں خلل نہ آئے۔ آج ہم سنت کے خلاف ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ہر دم میرے آقا کو قبر میں تکلیف ہوتی۔ آپ کے سامنے جب اعمال پیش ہوتے ہوں گے امت کے تو کتنے دکھی ہوتے ہوں گے سرکار۔
کیسے اعمال کر رہی ہے امت؟ میں یہ دے کے آیا تھا، میں قرآن دے کے آیا تھا، میں احادیث کا ذخیرہ دے کے آیا تھا، زندگی بنانے کے اور ایمان مضبوط کرنے کے اصول دے کے آیا تھا، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ غمگین ہوں گے سرکار۔ ادھر آیات تیمم نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے اور تیمم کی آیات سنائی۔ جہاں پانی نہ ہو چند میلوں تک، وقت نماز ہو جائے اور پانی ملنے کی کوئی شکل نہ ہو، تو مٹی کی سطح پر ہاتھ مار کر چہرے پر ملنا، اور دونوں ہاتھ جو ہیں دونوں کوہنیوں تک جو ہے وہ مسح کرنا، اس کا نام تیمم ہے۔ تیمم کے معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور یہاں پاک مٹی کے ذریعے سے پاکی کا ارادہ کرنا، اور اس سے وہی پاکی حاصل ہوگی جو وضو سے حاصل ہوگی، پھر نماز ادا کرنا۔ کتنا اللہ نے اسلام کو آسان کیا ہے، اور یہ دین کتنا آسان ہے اس کا اندازہ اس سے ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی امت کے لیے تیمم نہیں رہا، اس امت کے لیے تیمم رہا۔ کسی امت کے لیے مسجد کے باہر نماز کی اجازت نہیں تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کی پورے روئے زمین کو جو ہے مسجد بنا لیا گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ روایت بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کے باب میں نقل فرمائی۔ آیت تیمم آ گئی تو صحابہ کرام تو خوش ہو گئے، قیامت تک کے لیے خوشخبری آ گئی، آسانی کتنی ہو گئی۔ اب ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمیں دو پرابلم نہیں آئیں گے، وضو نہیں ہے تو پرابلم نہیں آئے گا، اور مسجد نہیں ہے تو پرابلم نہیں آئے گا۔ کہیں بھی روئے زمین پاک ملی، مصلی بچھا دیا، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، آپ کی نماز ہو گئی۔ وضو بھی بڑی اہم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیر پہ ڈالتا ہے تو پیر کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یوں فرمایا کہ یہ دھلے ہوئے چہرے والے کل آخرت میں نورانی جسم کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اور حضور ان کو دیکھ کر کوثر کا جام دینے کے لیے بلائیں گے کہ تم میرے امتی ہو، تمہارے جسم کی چمک کی وجہ سے میں تمہیں پہچان رہا ہوں، جو تم نے وضو کے وقت کیا تھا۔ ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا۔ قیمتی عبادت ہے وضو بھی، حالانکہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نماز ہے، لیکن عبادت مقصودہ تک پہنچنے کا ذریعہ وضو ہے، اس کے ذریعے سے آدمی انٹر ہوتا ہے نماز کے اندر۔ پہلے اپنے آپ کو پاک کرے گا جسمانی اعتبار سے، پھر نماز میں اپنی روح کو پاک کرے گا، دل کو پاک کرے گا۔ دل کی پاکی نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جسم کی پاکی وضو کے ذریعے سے اور تیمم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنے کا موقع مل گیا، کہنے لگے واہ واہ عائشہ، کیا مبارک ہے تمہارا قبیلہ اور خاندان، کبھی کبھی تم پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیاں تم جھیلتے ہو اور اللہ آسانیاں امت کے لیے نازل فرما دیتے ہیں۔
ہار تمہارا گم ہوا، اور اللہ نے پوری امت کے لیے تیمم کی آسانی کا حکم نازل فرمایا۔ کتنی مبارک ہے، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابی بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، ایسی تو کئی برکتیں ظاہر ہوئی۔ یہ اسید ابن حضیر رضی اللہ، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ مدینہ منورہ ایک ایسی بستی ہے کہ جو راتوں کو آباد رہتی ہے اور دن کو سنسان۔ دن کو ڈھونڈو تو آدمی نہیں ملے، ویسے بھی عرب میں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ اگر ملاقات کرنی ہو تو لوگ فجر کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد ملاقات کے لیے کسی کی جاتے ہیں، بیچ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آرام کرتے ہیں۔ سخت گرمی ہوتی ہے عرب میں۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رات کے بادشاہ ہیں، رات کو جاگتے ہیں، ہم لوگ بھی جاگتے ہیں لیکن گپ شپ کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ضائع کرتے ہیں ٹائم کو۔ اور صحابہ کرام تو ایسے انتظار کرتے تھے رات کے آنے کا جیسے کہ کوئی دلہن اور دلہا اپنی دلہن سے ملنے کے لیے رات کو منتظر ہو کہ کب رات آئے اور دلہن سے ملاقات ہو۔ صحابہ اور صحابیات انتظار کرتے تھے کہ کب رات آئے اور اللہ سے راز و نیاز ہو۔ پھر نماز میں کھڑا ہو گیا آدمی تو المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے، تعلق اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے رابطہ۔ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو نماز کو قائم کیجئے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سناؤ کیسا قرآن یاد کیا تم نے، کیسا پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر قرآن کریم کو سنتے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ رات ہو گئی، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے باہر چھوٹا سا آنگن تھا، اس میں مصلی بچھا دیا۔ مصلی کو فارغ مت رکھو، مصلی کو مشغول کرو عبادت میں۔ خالی گھر میں مصلی رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، مصلی پر عبادت بھی ہونی چاہیے۔ شادی کے اندر خالی اچھا مصلی دے دیا تو لڑکی کو کبھی کہا کہ نماز پڑھنا، پابندی کرنا نماز کی۔ نماز تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آج جتنے حالات ہیں ہمارے اوپر، یہ بے حیائیاں ہیں اور عریانیت ہے، ننگا پن جو نظر آتا ہے کپڑوں کا، یہ سب کس سے دور ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کھلم کھلا گناہوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے، حیا سکھانے والی ہے۔ ایک عورت میں حیا ہونی چاہیے، ایک مرد میں حیا ہونی چاہیے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے۔ خاتون لباس پہنے تو ایسا پہنے کہ دوسرے کو جسم نظر نہ آئے۔ دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے، مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے۔ مسلمان خاتون کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی غنڈہ گرد نظر ڈالے تو اس کی نظر جھک جائے کہ یہ عورت اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتی، جیسے کہ یہاں بابے نے پردوں کے ساتھ اور برقعوں کے ساتھ آئی۔ اس کو اپنا مزاج بناؤ، شعار بناؤ، حیا کو اپنا شعار بنانا چاہیے، حیا کو اپنا مزاج بنانا چاہیے۔
ایک اللہ والے کے یہاں 80 سال کی عمر تھی ان کے پاس ایک بڑھیا پہنچی بیعت ہونے کے لیے کہ میں آپ سے اصلاح کرانا چاہتی ہوں، میں آئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ جیسے یہ پردہ ڈلا ہوا ہے یہاں، اس طرح کے پردے جو ہے ڈلے ہوئے، حضرت نے پردے کی اس طرف بٹھایا، اور پردے کے اس طرف بٹھانے کے بعد عورت نے کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو اصلاح کے لیے آئی ہوں، آپ نے یہ پردہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ آپ کی عمر بھی 80 سال، میری عمر بھی 80 سال، ہمارے درمیان کوئی وشیش تو ہے نہیں، کوئی خواہشات تو ہے نہیں، پھر کیوں آپ نے پردہ لٹکایا ہے؟ میں بوڑھی آپ بھی بوڑھے۔ تو حضرت نے جواب دیا تو بوڑھی اور میں بوڑھا، لیکن شریعت جوان۔ 14,000 سال کے بعد بھی شریعت حیا کا پیغام دیتی ہے، وہ حیا کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا اور سامنے رکھنا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو مصلی بچھایا، اب مصلی کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ مصلی کی ایک طرف تو گھوڑے کو باندھا ہوں، کوئی زیادہ جگہ تو تھی نہیں، یہ کوئی ساجد بھائی کا پارکنگ تو تھا نہیں کہ بھائی 5 گاڑی پارک ہو گئی، وہاں تو ایک گھوڑا باندھنے کی مشکل سے جگہ تھی، وہاں گھوڑا باندھ دیا، اور دوسرے سائٹ کے اوپر اپنا بچہ یحییٰ جو تھا اس کو لٹایا۔ اب نماز شروع کی، نماز میں بالکل کھو جاتے تھے صحابہ کرام، اس کے بھی واقعات ہیں۔ نماز ہماتن متوجہ ہو کر پڑھنا ہے تو ایسی نماز کامیابی دلاتی ہے، پوری طرح نماز میں ڈوب جانا ہے، خیالات ادھر ادھر کے نہیں، صرف اللہ کا دھیان ہے۔ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں۔ یہ مضمون بھی حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہو گئے، ہماتم متوجہ ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز میں پورے کانسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کرنے والا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے گیا۔ ایسی نماز پڑھے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ نماز کامیاب کرنے والی عبادت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور ذخیرے دلانے والی عبادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ سچے دل سے اگر نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کا ڈر کامیابی دلانے والا ہے، اس طرح یہ عبادت بھی کامیابی دلانے والی، اور نماز پڑھنی ہی تقوی کے لیے ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں تقوی اور اللہ کا ڈر آ جائے۔ نماز شروع کی، نماز لمبی پڑھتے تھے، تہجد بہت لمبی صحابہ کرام کی ہوتی تھی، پوری رات تہجد پڑھنے کے بعد قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب صبح ہوتی تھی نماز ختم کرتے تھے تو توبہ اور استغفار میں لگ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ہم تو 2-4 رکعت پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب جبریل علیہ السلام کے بعد ہمارا ہی جنت میں نمبر ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ اتنی عبادت رات بھر کی، بھئی عبادت کوئی گناہ تھوڑا تھا کہ استغفار کر رہے ہیں، استغفار تو گناہ پہ کیا جاتا ہے، معافی مانگی جاتی ہے اللہ کے دربار میں، لیکن یہ اپنی عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے تھے۔ میرے والد صاحب کو ایک جگہ سے بلاوا آیا، وہ صاحب آئے،
حضرت گھر پہ چلیے، گھر کے باہر کا کچھ اثر معلوم ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے پوچھا کہ تم باہر سے آئے؟ کہ نہیں، میں تو اندر کا ہی ہوں۔ کیا اثر ہے؟ بس کا کچھ بڑبڑ ہوتا ہے، کچھ چڑچڑ ہوتا ہے، میں حیران ہوں۔ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، دماغی خیالات ہوتے ہیں سب۔ گئے میرے والد صاحب، جیسے ہی ان کے گھر میں پہنچے اذان ہوئی، اور اذان کا مائک ان کی کھڑکی میں لگا ہوا تھا مسجد کی، کہ یہ اذان پانچوں وقت تمہارے یہاں سنائی دیتی ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو تیرے گھر پہ 5 وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان کہاں سے ٹھہرے گا؟ وہ تو چلا گیا ہوگا، لیکن تو خود شیطان بنا ہوا ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کہا موڈ ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں۔ کہیں حدیث میں نہیں فرمایا کہ موڈ ہو تو نماز پڑھنا، یہ تو بھاری دل ہو جائے، حالات آ جائیں، پریشانی آ جائے تو نماز پڑھنی۔ بیچاری ایک بڑھیا کی ایک اکلوتی لڑکی تھی، وہ اکلوتی لڑکی کی ایک دعوتی جوان کے ساتھ شادی کر دی۔ گاؤں میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مسجد نہیں، کچھ بھی نہیں، بیچارہ وہ آتا جاتا تھا۔ شادی کے چند دنوں کے بعد آیا، گھر میں نماز پڑھنا شروع کیا تو ساس بہت پریشان ہو گئی، کہنے لگے میرے داماد کے پیٹ میں درد ہے، دیکھو پیٹ دبا رہا ہے۔ لڑکی نے سمجھا کہ وہ تو نماز پڑھنا نہیں، کہ نماز کیا ہے۔ رکوع میں گیا تو کہا بھی ان کا درد بہت بڑھ گیا تو ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ پھر سجدے میں گیا، کہا نہیں اب تو ان سے درد برداشت نہیں ہوتا، اتنی تکلیف میں ہے میرا بیچارہ داماد، میں اب بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ بہت سمجھایا بیچاری لڑکی نے کہ ماں یہ تو نماز پڑھتا ہے، پڑھا آ کے بھی نماز کیا، آٹلو درد تھا ان کے پیٹ میں۔ نماز پڑھ لی تو پھر عورت نے، لڑکی نے وہ شوہر سے کہا کہ آپ ذرا میری ماں کو سمجھاؤ نا کہ آپ عبادت کر رہے تھے، کوئی درد نہیں ہے، نماز پڑھ رہے تھے۔ سمجھایا کہ ماں میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ بیٹا نماز کیوں پڑھنی پڑتی ہے؟ کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کہا ہاں تم لوگوں کو تو بہت ڈر، تم تو شہر میں رہتے نا، تو تم کو لائٹ کے بل کا بھی ڈر، تم کو تو ٹیلی فون کے بل کا بھی ڈر، تم کو تو کارپوریشن کے ویرے کا بھی ڈر، تم کو تو موبائل کا بھی ڈر، تم کو تو پولیس والوں کا بھی ڈر، نے باقی رہ گیا تھا تو اللہ کا بھی ڈر۔ تو بیٹا گاؤں میں چلا، یہاں کوئی کا ڈر نہیں ہے۔ بیچاری سمجھتی نہیں ہے نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سمجھتی نہیں۔ آج الحمدللہ یہ مجامع کی برکت سے، دین کی باتیں سننے کی برکت سے، دعوت کی برکت سے، علماء کی برکت سے، مدرسوں کی برکت سے، خانقاہوں کی برکت سے ہمیں نماز سمجھ میں آئی، اور عبادت کا زاویہ سمجھ میں آیا کہ کیا عبادت ہے۔ اسید ابن حضیر نے لمبی نماز شروع کی، اور نماز ابھی ختم ہونے والی تھی کہ گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے نماز کو ایک دم شارٹ کر دیا، اور نماز کو شارٹ کر کے باہر نکلے۔ ذرا جب باہر نکلے تو ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، گھوڑا بدک رہا تھا، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ نکیل توڑ کر کہیں میرے بچے کو رون نہ ڈالے۔ بچوں کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ بچے کا نام یحییٰ رکھا تھا، نبی کے نام پر نام رکھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کا نام نیک لوگوں کے نام پر رکھا کرو، بزرگوں کے نام پر رکھو، اچھے لوگوں کے نام پر رکھو، نبیوں کے نام پر رکھو، صحابہ صحابیات کے نام پر رکھو۔ ایک صاحب کو میں نے پوچھا تمہارے لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا کیا نام رکھا؟ تو کہ خبر نہیں کیا نام ہو گیا، اس یاد نہیں رہتا میرے کو۔ ایسا نام رکھا کہ خود باپ کو بھی نام یاد نہیں رہتا، تو ایسا کیسا نام رکھا؟ ایک صاحب کیا لڑکا پیدا ہوا، بہت دن کے بعد میں نے پوچھا کہ وہ نام رکھا کہ نہیں، کہا وہ امریکہ سے میرے بھائی نے نام بھیجا ہے۔ کیا نام ہے؟ کہ ٹیبلٹ۔ کہ ٹیبلٹ تو کوئی نام ہوتا ہوگا، تو میں نے کہا کہ اب جب دوسرا لڑکا پیدا تو اس کا نام کیپسول رکھتے ہیں۔ نام نیک لوگوں کے نام پر۔ حضور نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم نبی کے نام پر رکھا،
نام اچھا رکھو، اچھے نام کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ صفات اللہ تعالیٰ ان کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر ان کی نظر آسمان پر چلی گئی، تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا کہ چراغوں کا اور روشنیوں کا پورا ایک بادل نما سائبان آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ منظر تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا آسمان کے اوپر، یہ کیا جا رہا ہے؟ خود تو مسئلہ حل نہیں کر پائے۔ صحابہ کرام کے مسائل جب حل نہیں ہوتے تھے تو سرکار مدینہ کے دربار میں جاتے تھے، وہاں مسائل کا حل ملتا تھا۔ آپ کو اگر مسائل کا حل نہ ملے تو علماء کے پاس جائیے، وہاں مسائل کا حل ملے گا۔ اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کرنا، اللہ والوں سے جوڑنا، اللہ سے مانگنا۔ ابھی مولانا اسامہ صاحب کا میں نے تھوڑا بیان سنا، پورا تو سننے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، لیکن دو چار جملے سنے، اس میں یہ بھی تھا کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، لینا اللہ سے۔ جو رات کو اللہ سے لینا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن میں دینا سمجھاتا ہے۔ سمجھے بات ساجد بھائی؟ جو رات کو رو کر اللہ سے لے گا، اللہ کے خزانے سے لے گا، تو اس کو دن کو یہ خزانہ لٹانے کی راہ سجائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور جو راتوں کو اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ تعالیٰ دن کو اس کی اولاد کو ہنسائیں گے، ہنسنے والی شکلیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اور رات کو اللہ کے سامنے رونا سیکھو تو اللہ تعالیٰ دن میں ہنسنا نصیب فرمائیں۔ رات کو اللہ سے لینا سیکھو تو دن میں اللہ دینے کا طریقہ بتائیں۔ خزانے اس کے بے بہا ہیں۔ اے برادر بے نہایت درگگیز، ہرچے بروے میرسی بروے میس۔ خزانے اللہ کے بے بہا ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ کیسا خزانہ اللہ کا! فرمایا حدیث شریف میں کہ جتنے لوگ دنیا میں آ گئے اور جتنے آنے والے ہیں اور جتنے موجود ہیں، وہ تمام مل کر اللہ کے خزانے میں سے اپنی طاقت کے مطابق مانگیں اور اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائیں، تو یہ سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آتی۔ ایسا زبردست خزانہ ہے اللہ کا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبح میں دربار رسول میں حاضر ہوئے، یہ چراغوں کا جھرمٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر کیا رہے تھے؟ کہا میں نماز میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ فرمایا جانتا ہے یہ جو چراغوں کا سائبان دیکھا وہ کیا تھا؟ فرمایا تیرے قرآن کریم کے پڑھنے پر تیرے گھر میں اللہ کی رحمت اور سکینہ اتر رہی تھی، لیکن جب تو رک گیا تو وہ چراغوں کا اور نور کا سائبان اوپر چلا گیا۔ اور یوں فرمایا کہ اگر تو پڑھتا رہتا تو میں صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت پر اللہ کی رحمتوں کا اترنا کھلی آنکھوں سے دکھا دیتا۔ بات ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ماں بہنیں پڑھی لکھی بھی خواتین اور بیٹیاں آئی ہیں، اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ قرآن کریم نور ہے،
پڑھنے والے کے اندر بھی نور پیدا کرتا ہے اور ظلمتوں کو دور کرتا ہے، اور پڑھنے والے کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب رحمت آئے گی تو زحمت چلی جائے گی، پریشانیاں چلی جائے گی، حالات چلے جائیں گے۔ جنات بھی فرصت میں نہیں، ان کو بھی کام دیا ہے، وہ بھی سب اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ باوا کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، سب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اگر ہم صحیح کام میں لگ جائے تو اللہ تعالی ہمارے سب کام بنا دے۔ بس کل کا اور آج کا ایک ہی پیغام، اور وہ ہے تلاوت قرآن، جو بالکل کم اور مدھم پڑ گئی ہے موجودہ حالات میں۔ گھر میں قرآن کریم کو طاق کی زینت مت بناؤ، اسے پڑھو، روزانہ طے کر لو کہ مجھے 1 پارہ پڑھنا ہے، 1.5 پارہ پڑھنا ہے، 2 پارہ پڑھنا ہے، جتنا آتا ہے پڑھو 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 پڑھو، تلاوت کرو۔ اور جب تلاوت کی فضا بنے گی تو گھر کا ماحول ایمانی ماحول بن جائے گا، روحانی ماحول بن جائے گا، بچے بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے، بڑے بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایک ایمانی کلائمیٹ کی جو ضرورت ہے، ایٹماسفیئر کی ضرورت ہے، انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے قرآن کریم فراہم کرے گا اور عطا کرے گا۔ یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ حضرت حاجی صاحب کا حکم تھا، حاجی اسماعیل علانہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، پھر بھی آج بھی تشریف لائے، کل بھی تشریف لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے۔ اور ساجد بھائی نے کل بھی وہ گھر عنایت فرمایا تھا، آج دوبارہ جو ہے آپ کو جمع کیا، انتظام کیا بہترین طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین کی ان خدمات کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ جو مسجد والدہ کے لیے بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل فرمائے اور اسے آباد فرمائے، جاری ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا عاشق بنائے، قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرمائے، اور اس کی تلاوت سے ہمیں مجلہ فرمائے، مزکہ فرمائے، منور فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت لمبا ہو جائے گا۔ دعا کے بعد اعلان کر دیں۔ جی ہاں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنک ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما،
اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اس جلیل القدر نبی کی قدر نصیب فرما، اے اللہ اس پر اترنے والی کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ باحیا بنا، اے اللہ با اخلاق بنا، اے اللہ اپنی رضا دائمی نصیب فرما۔ اے اللہ آنکھوں کی حفاظت کی شکلیں عطا فرما، زبان کی حفاظت کی شکلیں عطا فرما، اے اللہ زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما، آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما، شرمگاہوں کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین گناہ والی زندگی سے ہمیں بچا کر نیکیوں والی زندگی میں ڈال دے۔ اے اللہ نیکیوں کا انس محبت عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ تیری عبادت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلیں ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج رات کو